حضرات محترم، ماشاءاللہ میرے تو پہلے میرے سرد تاج علماء اہل سنت انہوں نے اپنی اپنی محبت کا اظہار فرمایا. سبحان اللہ. خصوص میرے استاد محترم تشریف فرمانے، میں بلکہ انہوں دی اجازت نال بس تھے بیٹھا، چند منٹ دی میری حاضری ہے تو میں اظہار بھی ذرا کر دیا. تو کیونکہ بیٹے نے تھے آنا سی، با امر مجبوری صبح اچانک تکلیف ہو گئی ہے، اس وجہ تو وہ محمد کاشف انہوں کا پروگرام سی. میں اپنا پروگرام پھر چھوڑ کے آپ حضرات صرف ایک زیارت بھی اور بالخصوص جنہوں کا میں نے حکم ملے ہے جناب محترم سرمایہ اہل سنت خطیب ذیشان محبت بھرے الفاظ دے ماشاءاللہ میرے محترم مکرم جناب قاری شوکت علی صاحب دے حکم دی تابعداری کر دے ہوئے حاضر خدمت ہوئے، اور بالخصوص قبلہ قاری محمد اختر صاحب مصروف ترین رات دن میرے آقا دے ذکر پاک لیاں صفتاں اور میرے آقا دے وہ محبت دے پھول دل میں سجا کے آپ جیسی نیک ہستیاں دے پیش فرما دے دے. انہوں نے والد محترم الحمدللہ جنہوں دا ملک پاکستان ذرا بہت بڑا ایک نام ہے الحاج قاری محمد رمضان صاحب فریدی. بہرحال میں انشاءاللہ چند منٹ اپنی حاضری پیش کروں گا. میرے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، بہرحال میں کوشش کروں گا آپ حضرات آقا کریم سید المرسلین دی وہ صفت وہ محبت وہ پیار جو کہ علماء کو سنیا ہے ماشاءاللہ کی اللہ قاری صاحب نے قرآن و حدیث سے نال آپ حضرات نے بیدار فرمایا ہے. ماشاءاللہ مجمع بڑا کثیر ہے، مینوں یہ تھوڑا جا گلا ضرور ہے آپ حضرات دے اندر او ذوق تے او شوق تے او محبت دے آثار ذرا محسوس نہیں ہوئے. میں یہ ضرور بیک منگساں کہ ذرا محبت نال سبحان اللہ الحمدللہ یہ ضرور ماشاءاللہ اس چکر کے اندر بہت بڑے علماء کرام اللہ حضرات تشریف فرمانے اور نامور خطیب تھے آن کے اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر سنا دینے آپ حضرات سن دے ہو. میرے جیسا نکمہ نلائق ترین میں صرف دعا واسطے قبلہ قاری صاحب دی زیارت بھی ہو رہی ہے اور انشاءاللہ میں ذکر خیر بھی کروں گا. دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کی حاضری اپنی بارگاہ اقدس اندر قبول و منظور فرمائے. تمامی حضرات محبت نال توجہ نال ذرا سماعت فرماشو. اللہ تعالیٰ منتظمین کا تمام انتظام اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الكريم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمامی احباب محبت نہ پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. میں کوئی بہت بڑا شاعر کا نہیں، قاری اختر جیسے اور میرے قبلہ قاری چاپ جیسے ہستیاں اور تمامی احباب سن سنا کے میں دو چار شعر یاد کیتے ہیں. میں حضرات کی خدمت پیش کرنا چاہنا. محبت والے فرماندے نے بندہ اوما بھی تو گلا تے شکوا زبان نال کئی الفاظ ادا کر جاندا ہے. وہ فرماندے نے ذکر کردار ذکر کردار سونے محبوب منظار دا ذکر کردار سونے محبوب منظار دا کملیا غم تیرے تو پرے رہنگے کردہ رو تو صدا اس نال سینے تھرے رہنگے کردہ رو صدا یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ. وہ اس نال سینے میرے آقا کریم دے پیارے غلاموں خوش نصیب و بختاں والوں تیری میری پہچان تیری میری عزت شان میرے آقا دی محبت و پیار رکھن والے میرے آقا کریم دے دیوانے مستانے پروانے ادھی رات دا ویلا ہو گیا ہے. حضور دے غلاموں انہاں خوش بختاں نو کنے بٹھایا ہویا ہے فرمایا کنے پڑھایا ہے. معلوم ہوندا ہے میرے آقا دا دل وچ پیار ہے آمنہ دے لال دی محبت فرمایا اے محبت نصیبہ نال نصیب ہوئی ہے. اللہ دا قرآن فرماندا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. سونیا فرما دیو سونیا انہوں کہہ دیو قل ان کنتم اگر تسی اللہ نال محبت رکھنا چاہندے ہو اللہ دی بارگاہ میں جھکنا چاہندے ہو اللہ دی بارگاہ میں آنا چاہندے ہو فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فرمایا ایک کوئی بوا دسے آئے ایک کوئی دروازہ دسے آئے ایک کوئی طریقہ تے سلیقہ دا فرمایا ہے. مالک کریم نے کرم فرمایا مدینے والے محبوب دیاں محبتہ دے خزانے عطا فرمائے فرمایا فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم
تابعداری مصطفیٰ کرو محبت مصطفیٰ کرو آمنہ دلال دا وہ محبت دے پھول اپنے دل میں سجاؤ جنہیں قبلہ قاری شر فرمانے سے حضور دے غلاموں 5 ٹائم نماز اے میرے آقا دی محبت دی نشانی ہے اللہ دا قرآن فرماندہ ہے کل قیامت والے دن اگر اپنا محبت دے پھول شاور کرنا چاہنا ہے محفل میلاد میں چاہنے والے اللہ دا قرآن فرماندہ ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ القیامت والے دن چہرہ چمکدار ہوئے گا خوش نصیبہ دا چہرہ چمکدار ہوئے گا فرمایا کوئی ایسے چہرے ہونگے جڑے سیاہ ہونگے جڑا 5 ٹائم آقا کریم دیاؤں ودامہ دا کر دائے میرے آقا کریم دیاؤں محبت دے پھل فرمایا بارگاہ الہی دندر پیش کر دائے معلوم دے حضور دے غلاموں محفل میلاد دا حق ادا تائیں ہوندہ فرمایا حضور تائیں در مدینہ دیا وہ اداوہ دیا ادا کریے فرمایا جنہ اداوہ دا حکم رب ذوالجلال نے سنے مدینے والے محبوب نو عطا فرمایا رب ذوالجلال نے فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ تابعداری مصطفیٰ کرو حضور دی غلامی میں چاہ جاؤ میرے آقا دے دیوانے بن جاؤ میرے آقا دے مستانے بن جاؤ میرے آقا دی محبت دے پھول اپنے دل میں سجا لو فرمایا قرآن جاوہ صدیق تیری صداقت تو قرآن جاوہ فاروق اعظم تیری عدالت تو قرآن جاوہ عثمان غنی تیری سخاوت تو قرآن جاوہ علی پاک تیری شجاعت تو قرآن جاوہ بلال حبشی تیری شان محبت تو قرآن جاوہ حضور غلام عبدالرحمن جامی تو قرآن جاوہ اویس کرنے تو ایسی پاک ہستیاں نے فرمایا قرآن پڑھیا بھی ہے قرآن نو سمجھیا بھی ہے فرمایا قرآن نو ان سمجھا جی میں سمجھن دا حق سی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ جشن میلاد مصطفیٰ سیدی مرشدی غلام ہیں غلام ہیں غلام یا رسول میں ہونا عشق مصطفیٰ سنا خان مصطفیٰ علماء اہل سنت خطیب اہل سنت علماء اہل سنت محبت والے فرماندے نہیں شکر ادا کر سبحان اللہ عاشق مصطفیٰ بولے فرماندے نے فضل رب العلا اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے اللہ دا قرآن سمجھ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین ولولا فضل اللہ اگر اللہ تعالیٰ دا فضل نہ ہونا اللہ تعالیٰ دیا رحمتہ نہ ہونیا حضور غلاموں دیوانوں مستانوں پروانوں شکر ادا فرماؤ مدینے والے محبوب دیا محبتہ نصیب ہو گئی میرے آقا دی غلامی نصیب ہو گئی ہے میرے آقا دا کلمہ نصیب ہو گیا ہے خالق کائنات نے کرم فرمایا ہے مدینے والے محبوب دیا محبتہ دے پھول عطا فرمائے نے او کون خوش نصیب نے فرمایا او کون دیوانے مستانے پروانے نے اللہ کا قرآن فرماندا ہے میرے مدنی تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ بھی مٹھی تے سچی تے سچی زبان کی ارشاد ہویا فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا میرے
میرے سونے دے نوکروں مومنو خوش نصیبو بختہ والو اللہ دا محبوب آیا آمنہ دا لال آیا امت دا غمخار آیا سید الانبیاء آیا حبیب کبریاء آیا خاتم النبیین آیا سید المرسلین آیا شفیع المذنبین آیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین آقا دے پیارے غلاموں سونے دیا عدامہ جی نصیب ہوئی ہیں تے شکر ادا کر سبحان اللہ نماز کوئی عام معمولی خزانہ نہیں یہ او عظیم خزانہ ہے سبحان اللہ جس بارے دے اندر سونے آقا دا فرمانی علی شان فرمایا الصلاة ملعاج المؤمنین نماز مومن دا نماز مومن دا میراج کتنا خوش نصیب انسان ہے صبح نو اٹھدا ہے شام فرمایا سورج غروب ہوندا ہے عشاء دا ٹائم ہوندا ہے دن دے اندر فرمایا رات دے اندر فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا مسلمان تیرے اللہ نے نماز 5 ٹائم فرض کر دیتی ہے آؤ حضور غلاموں محبت دیاں گلاں کریے میرے آقا دے پیار دیاں گلاں کریے صرف انسان ہی نہیں فرمایا حضور نال محبت فرماندے کائنات دا ذرہ ذرہ میرے آقا نال محبت فرماندا ہے پتھر میرے آقا نال محبت فرماندے نے درخت میرے آقا نال محبت فرماندے نے کائنات دا ذرہ ذرہ میرے آقا نال محبت فرماندا ہے آؤ میرے آقا کریم دی پیارے غلاموں خوش نصیبوں بختہ والو آقا دی بارگاہ دے اندر ترائے شخص حاضر ہو گئے ایک پاسے ایک بندہ ہے دوجے پاسے 2 بندے نے فرمایا آن کے درخواست پیش کر دیتی ہے عرض کر دینے سونیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے جڑا بندہ ہے فرمایا انہیں چوری کی دیئے فرمایا اسا اونٹ بھی پکڑ لیا ہے فرمایا انہیں اونٹ چوری کر کے لے کے جا رہا سی اسا اونٹ پکڑ کے لے آیا سونیا نلے تیرا کلمہ پڑھدا ہے تیری محبت دے پھل بارگاہ الہی وچ پیش کردا ہے تے نالے چوریاں کردا ہے ذرا توجہ کرنا حضور دے غلاموں میرے آقا کریم سید المرسلین نے فرمایا اس بات دی دلیل کی ہے فرمایا وہ کہنے لگے اسی 2 گواہی دین واسطے آئے ہیں میرے سونے نبی نے فرمایا 2 گواہیاں دی لوڑے فرمایا وہ جڑے آن کے گواہی دیندے نے آقا کریم نے اس ایک کولوں پوچھیا میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا او بندیا تیرے کول بھی کوئی گواہ ہے کہ نہیں عرض کردے سونیا ودوہاں دے مکھڑے والے آ بلے دیاں زلفاں والے آ مازاق دے کاجل والے آ تاہا دے تاج والے آ یاسین دے شہرے والے آ علم نشرہ دے سینے والے آ تین وزیتون و طور سینین بہاد البلد الامین سونے محبوب شان والے میرے کول ہور گواتا کوئی نہیں جس وجہ تو میرے تے الزام لگائے جس وجہ تو ایک اللہ بے کر دینے سونے آئے 2 میں جھوٹے نے میں الحمدللہ اتو بھی اوہیاں تے دلوں بھی فرما سونے تو ادا نوکرہ آقا میں تو ادا نوکرہ سونے میں تو ادا کلمہ پڑھے فرمایا یہ 2 میں جھوٹے نے الزام پہلا دینے سونے آقا کریم نے ارشاد فرمایا تیرے کول بھی کوئی گواہ ہے کہ نہیں عرض کر دے سونیا جس وجہ تو میرے تے الزام لایا جانے آئے تسی اینج کرو آقا تو دیتے شان ہے فرمایا پڑا بے زبانوں نے کلمہ تمہارا پڑھا بے زبانوں نے کلمہ تمہارا اے سنگو شجر میں بھی چرچا تمہارا ان بولے بلا جان دائے گیا تھی گلا کرا جان دائے بچنا تھی کلمہ پڑھا جان دائے
پیارے غلاموں، خوش نصیب و بختہ والو، سونے مدینے والے محبوب دی بارگاہ دے اندر اور صحابی رسول عرض کر دے یا رسول اللہ میرے کل ہور گواہ کوئی نہیں جس وجہ تو اے میرے تے الزام لائی کھڑے لے تسی اس اونٹ کو لو پوچھ سبحان اللہ کدھر کو لو پوچھ لو اونچی بولو کدھر کو لو پوچھ لو اس اونٹ کو لو پوچھ لو میرے تے تیرے آقا سید الانبیاء حبیب کے بنے جانے اس اونٹ وال توجہ فرماندے ہویا پوچھیا اے اونٹ دا دس اے ایک سچا ہے یا دو سچے نہیں؟ عرض کر دیا اپنی بولی دے اندر سنے مدینے والے محبوب دی بارگاہ دے اندر عرض کر دیا یا رسول اللہ سنیا جڑا ایک سچا ہے جڑا ایک دندر محبت پیارے تیرا بھی پیارے تیرے نوکران دا بھی پیارے آمنہ دی لال دی آل دا بھی پیارے آلیت آل دا بھی پیارے فرمایا اے جڑے دو میں نے اے اونے فرمایا اللہ دا قرآن فرماندہ ہے اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ سنیا دو میں جھوٹے نے اونٹ کو جدو پوچھیا کہ اونٹ گواہی پیا دینا سبحان اللہ کیا دینا ہے اونٹ گواہی دینا اونٹ گواہی پیا دینا ہے جدو اونٹ نے گواہی دیتی میرے سونے محبوب نے پوچھیا اور میرے غلام تو کردہ کیے فرمایا کیڑا کم کرنا ہے کیڑا فرمایا وظیفہ کرنا ہے اندر سونیا صبح ہوئے شام ہوئے رات ہوئے دن ہوئے آقا تھوڑی بارگاہ دل درود و سلام دے نظرانے پیش کرنا سبحان اللہ آپ میرے آقا دے پیارے غلاموں آقا کریم دی پاک بارگاہ وچ سبحان اللہ ایک مائی بختہ والی حاضر ہوئی مسجد نبوی شریف دے اندر بڑی مشہور و معروف حدیث مصطفیٰ ہے سبحان اللہ میرے آقا تیرے آقا سید الانبیاء حبیب کبریا ایک کھجی دے تنے دے نال فرمایا آسرا لا کے خطبہ ارشاد فرما دے سن وہ مائی بختہ والی آدھی ہے ار کر دی ہے سونیا دعا دے چہرے والے آؤ ملیل دیاں ظروفاں والے آؤ مازاب دے کاجل والے آؤ سونے مدینے والے محبوب آؤ دکھانو دور کرنے والے آؤ بیٹیاں نو آباد کرنے والے آؤ ماما نو شانہ تقسیم کرنے والے آؤ محبوب آؤ یہ مہربانی فرماؤ اجازت عطا فرماؤ میں ممبر بنا کے لے آؤں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ ممبر بنا کے لے آؤں المختصر زود غلام آقا کریم دی پاک بارگاہ دے اندر ممبر بن کے آ گیا تو ممبر بن کے آ گیا اور میرے آقا کریم نے اس کھجی دے تنے دے نال جو وقت گزارے لمحات گزارے حضور غلام تسی اسی تے انسان تانوں تے اللہ نے شعور عطا فرمایا ہے اللہ نے شان عطا فرمایا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اے انسان تو اللہ نے سونا بنایا ہے سبحان اللہ سونی صورت عطا فرمائی ہے سبحان اللہ اگر وہ درخت جنہیں کہ چند لمحے چند گھڑیاں چند دن چند مہینے آقا دی نسبت نال گزارے نہیں آقا دی بارگاہ وچ گزارے نہیں اور میرے آقا کریم ممبر تے تشریف لے گئے کھجی دے تنے نو چھوڑ دیتا ہے درمیان میں جو فاصلہ ہو گیا درمیان میں جدائی ہو گئی فرمایا درمیان دے اندر فرمایا ایسا فاصلہ ہویا حضور دے غلاموں کھجی دا تنا جڑا بے جان چیز ہے اور اپنی آنکھاں دے نال بلکہ اپنی محبت دا پھولدار کردہ ہے چیخو پکار کردہ ہے حضور تائیں در مدینہ سرور قلب و سینہ
دی حدیث مصطفیٰ حضور دے غلاموں صحابہ کرام فرماتے ہیں قسم رب ذوالجلال دی اسی اپنی کناں نال سنیا کہ میں پہ آواز ہوندی سی کہ میں بچہ اپنی ماں تو جدا ہو جانا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تیرے تے میرے آقا سید الانبیاء حبیب کبریا سب دے دلاں دے راز بھی جان دے نے, سبحان اللہ, سب دے ارادے بھی جان دے نے. جویں جویں تسی آئے بیٹھے ہو جس محبت نال جس پیار نال جس عقیدت نال آئے بیٹھے ہو میرا ایمان تے میرا اعتقاد ہے میرے محترم قبلہ استاد محترم تشریف فرما نے الحمدللہ سونے مدینے والا محبوب ساڈیاں محبتاں نو بھی جاندا ہے. سبحان اللہ. محبت ہے سی پیار ہے سی الحمدللہ. آرام والے بستر چھوڑ کے ادھی رات دا ٹائم میں فرمایا سونے دا ذکر سن کے سنا کے سبحان اللہ کی تسبیح پہ بیان کر دو. اور قرآن دا وہ وظیفہ جوڑا کہ خالق کائنات نے عطا فرمایا ہے سونے مدینے والے محبوب نے تقسیم فرمایا ہے. راتوں میں دنوں میں صبح میں شاموں میں جنہیں میرے قبلہ کاری صاحب قرآن پڑھتے ہیں الحمدللہ. قرآن پڑھنے والے ایسے بزرگ کامل ہستیاں ہوں پھر بس دل کرتا ہے قرآن پڑھی جان کر سے بار بار سنی جائے. خجیدہ ہوتا نا بارگاہ مصطفیٰ میں جو فریاد کرتا ہے التجا کرتا ہے. صحابہ کرام نے فرمایا سانو پتہ نہیں تھی چلتا پیا اسی آقا کریم دی پاک بارگاہ میں چل کی دی سونے رون دی آواز تا ہوندی ہے مگر رون والا نظر نہیں آ رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا نے فرمایا کوئی جانے نہ جانے مگر میں تے جاننا ہوں. سبحان اللہ. کہ کون کون اپنی فریادات پیا پیش کرتا ہے خطبہ چھوڑ دیتا ہے منبر چھوڑ دیتا ہے حضور دے غلاموں اس کھجی دے تنے نو میرے آقا کریم نے ایویں سینے نال لایا ہے جویں ماں اپنے سینے نال اپنی اولاد نو لاندی ہے. سبحان اللہ. جو ہی سینے نال لایا حضور دے غلاموں کیسی ہو دی قسمت ہے کیسا ہو دا نصیب ہے تے کھجی دا تنا مگر 70 سال گزر گئے نے آج بھی او دا ذکر بھی ہے او دا شان اور او دا او محبت دے پھول فرمایا ہر عالم دین منبر رسول سے پیش کیا کردا ہے اور حضور دے غلاموں تو سیا اپنا دلان دے اندر میرے آقا دی او محبت دے پھول سجاؤ گے تو بھی جانا ہے میں بھی جانا ہے سب نے جانا ہے قبر دے اندر حضور دے غلاموں سارے چھوڑ کے چلے جان گے مگر قبر دے اندر مدینے والا محبوب دیدار مصطفیٰ کرائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. عاشق مصطفیٰ بولیا محبت والے فرماندے نے اس صورت نو میں جانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا تیرا بدی میں شانہ کا اس شان تو شانہ سب بنیا. سبحان اللہ. جدو میرے آقا کریم نے سینے نہ لایا کھجی دا تنا بے جان کوئی زبان ظاہری کوئی او عقل او شعور نہیں مگر آقا کریم دی پاک بارگاہ دی محبت دے پھول جو ملے سب کچھ مل گیا. سبحان اللہ. سب کچھ مل گیا. میرے آقا نے فرمایا تو چاندہ کی لوگ ایسے جو حضور نو کوئی اختیار نہیں حضور کی کچھ کر سکتے حضور دے غلاموں پتہ چلے گا کل قیامت والے دن. سبحان اللہ. جب تو میرے آقا دا اشارہ جب تک نہیں ہوئے گا فرمایا کوئی گناہگار نہیں فرمایا بخشش نہیں ہوئے بس میرے آقا دا اشارہ ہوندہ جائے گا ہر حضور دا غلام مسکراندہ جائے گا. میری آقا دو جہاں سرور انبیاء سبحان اللہ. حبیب کبریا نے فرمایا کہ تینوں درخت نال تیرے ایسے جنال پھل لگے فرمایا ہرا بھرا ہو جائے تر و تازگی آ جائے تیرے اندر او ہریالی آ جائے. سونیا پھر دنیا دے تمام علماء حفاظ قرہ حضرات صادقین صالحین نیک بخت فرمایا سارے تیرے پھل کھان گے اور دعاواں دین گے اللہ دی پاک بارگاہ دے اندر. او کھجیدہ تنا ہر گردے سونیا مینوں دنیا دی لوڑ نہیں سونیا مینوں دے تواڈے قدمین دی لوڑ ہے. سبحان اللہ. تواڈے قدمین دی لوڑ ہے. سبحان اللہ. آخر دے اندر محبت والے فرماندے نے اے دنیا دی
شکلا یاد نہ رہنیاں وہ اے دنیا دن چار دیارے کیے تھونے جانا وہ یار بنا لے کملی والا وہ یار بنا لے کملی والا کہ تو جنت جانا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. تابداری مصطفیٰ جو کر لے گا مالک کریم نے اعلان فرما دیتا ہے ویغفر لکم ذنوبکم تیریاں سیاہکاریاں تیریاں گناہگاریاں تیریاں خطاکاریاں سب مٹا دیا گا مالک کریم نے کرم فرما کے میں واللہ غفور الرحیم اللہ بخشنے والا مہربان ہے. آؤ حضور دے غلاموں دعا کریے اللہ تعالیٰ میرے تمام نوجوانوں نے میرے بزرگاں نے تمام میرے حضور دے نوکراں نے محفل دی جیڑے بھی احباب زیرت بڑے اللہ سب لوگ سلامتی عطا فرمائے سب دے مال دے اندر جان دے اندر عزت دے اندر شان و مقام دے اندر اللہ پورے چک تے اپنا کرم تے فضل فرمائے. تمام چک الحمدللہ عاشقان مصطفیٰ دا ہے بالخصوص میرے استاد محترم مکرم قبلہ قاری صاحب رضی اللہ اور آپ دے محبت دے پھول اللہ سب لوگ سلامتی عطا فرمائے. آمین بجاہ الامین و آخر دعوانا.